نماز پڑھو خوشی پاؤ۔ قصور کے چند دوستوں نے لوگوں کو نماز قائم کروانے کے لیے شاندار انعامی سلسلہ شروع کر دیا۔ سائیکلیں بھی دی ہیں، موٹر سائیکل بھی انعام دی ہے، عمرے کا ٹکٹ بھی دیں گے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ کہ صاحب آپ ضلع قصور میں بڑے مشہور ہیں درس نظامی کے حوالے سے، اپنے سسٹم کے حوالے سے۔ آپ جو ہے بچوں کو اسٹڈی کرواتے ہیں، فری اسٹڈی کرواتے ہیں، فری کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کو حاضری نماز لگواتے ہیں، پھر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ انعامات میں بہت زیادہ آپ مشہور ہیں۔ آپ جو ہے فری عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں، 10,000 روپے انعام دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سسٹم آپ نے شروع کیسے کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے، اور یہ سب سے زیادہ جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جب بندہ مخلص ہوتا ہے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی بڑی مدد کرتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارے دوست ساتھی ساتھ ملتے گئے، اور یہ ایک جو ہے نا اچھی تحریک بن گئی، اور یہ اچھا سسٹم اور اچھا نظام بن گیا کہ پہلے ہم نے بچوں کو چھوٹے چھوٹے انعامات سے شروع کیا، 50 روپے 100 روپے انعام سے۔ تو الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر ہم نے بچوں کو انعامات میں سائیکلیں بھی دی ہیں جو نماز پڑھنے آتے تھے، پھر بچوں کو ہم نے موٹر سائیکل بھی انعام دی ہے جس بچے نے سب سے پہلے حفظ مکمل کی ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اب ہم نے یہ انعام رکھا ہے کہ جو بچہ 1 سال میں اسی مدرسہ میں قرآن مجید مکمل حفظ کرے گا اسے ہم انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ بھی دیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم دوست مل کے کام کر رہے ہیں، دوستوں کو کس طرح اس میں شامل کیا، کس طرح ان کو بتایا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ ان کو دین کے معاملات بتائے، ان کو پہلے دین پر عمل کرنے کی جو ہے نا وہ رغبت دلائی، اس کے بعد جو وہ خود ہی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، اور وہ جب ہم نے کام کر کے دکھایا، کام نظر آنے لگا، اور جو لوگوں کے بچوں کو فائدہ ہو رہا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، تو وہ لوگ اس وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہو گئے۔ اور بہت سارے ایسے ساتھی جو ہماری قریبی مساجد کے انتظامیہ میں ہیں، اور وہ ویسے ادھر قریب رہتے ہیں، لیکن وہ ادھر ہمیں فنڈ دیتے اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے کہ جو ادھر کام ہو رہا ہے ہم اس سے بڑا خوش ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے بچوں کی حاضری نماز کا بھی سسٹم شروع کیا، ہاں جی۔ وہ کس طرح شروع آپ نے کیا؟ حاضری نماز کا سسٹم اس لیے شروع کیا کہ سب سے پہلے جو ہم نے بچوں کو نماز کی طرف رغبت دلائی، ان کو یہ کہا کہ آپ نے جو ہے نا فجر کی نماز 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ تو اس نماز میں جو ہے نا الحمدللہ ہمارے علاقے میں 60 بچوں نے فجر کی نماز میں اس مقابلے میں حصہ لیا، اور یہ نہیں کہ ادھر محلے قریب سے بلکہ 2-2 کلومیٹر دور سے بچے بھی آ کر ادھر نماز ادا کرتے رہے فجر کے ٹائم، اور ان کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بچے بھی نماز پڑھنے آتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے والدین بھی آ جاتے تھے۔ وہاں سے جو ہے نا ہماری نماز کی پابندی، نماز کی حاضری کا جو ہے نا سسٹم شروع ہوا ہے۔ تو وہ ان دنوں میں فجر کی نماز کے وقت جہاں ہماری مسجد میں ایک صاف ہوتی تھی، فجر کے وقت ہمارا جو مسجد کے اندر والا حال ہوتا تھا وہ سارا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اندھیری میں، بارش میں وہ بچے نماز پڑھنے ضرور آتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا اپنا انعام حاصل کرنا ہے۔ وہ انعام کے لالچ میں آ کے بچے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ نمازی بن گئے۔ اچھا آپ نے اس میں موٹر سائیکل بھی بڑا انعام دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ پورے ضلع قصور میں ایسا کوئی مدارس نہیں ہے جس میں بچوں کو موٹر سائیکل انعام دی گئی ہو، یہ سسٹم کیسے شروع کیا؟ یہ ہم نے اس لیے کوئی ایک منفرد ہم چاہتے تھے کوئی ایسا انعام ہو کہ جو ابھی جو علاقے میں کسی نے نہ دیا ہو، اور اس کا مقصد صرف شہرت نہیں تھی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا بلے بلے ہو یا بڑی ہو، نہیں، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ دین کی طرف آئیں اور قرآن کے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں اور قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کو بڑے حفظ کریں۔ تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے بچے بھی حفظ کرنے کے لیے آئے کہ جو مدارس کے بارے جن کا ذہن بڑا خراب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں ماحول اچھا نہیں ہوتا، اس میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، وہاں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور وہ بچے بھی الحمدللہ ان کے لوگوں کے بچے بھی ادھر سے حفظ مکمل کر کے جو ہے نا وہ گئے ہیں۔ آپ کی ایک اور خاص بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے یونیکنس لے کے آئے ہیں۔ ہمارے اس مدرسے کے اندر 60-65 سال کی خواتین جو آ کے اسٹڈی کرتی ہیں، وہ ساری کہانی بتائیں۔ جدت ہم اس میں لے کے آئے ہیں کہ مدارس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ صفوں میں بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو باہر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا،
اگر کوئی مولوی بن جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس مولوی کو کیا پتہ کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ بچوں کو باہر کے ماحول کا بھی پتہ چلے اور بچے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں کہ اسکول میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ہم میں کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم بچوں کے لیے مختلف مقامات پہ مختلف پارٹیاں، جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے فش پارٹی کرتے ہیں، اور گرمی کا موسم ہوتا ہے تو بچوں کو باہر ٹیوبویل میں نہانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور گول گپے پارٹی، تربوز پارٹی، مینگو پارٹی، اس طرح کے ہم جو ہے نا مختلف پارٹیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور جب عید کا یعنی ہوتی ہے، عید کے بعد جب بچے واپس آتے ہیں پھر ان کے لیے ہم عید ملن پارٹی بھی کرتے ہیں، بچے سب پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اسکول میں سب کچھ اسکول میں بھی ہوتا ہے، اسکول میں بھی عید ملن پارٹی ہوتی ہے۔ اور ہم جو مدرسے میں ہم نے منفرد یہ کیا ہے کہ جو بچہ مثال کے طور پہ سب بچے پارٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اسکول میں ہر بچے کو لازمی ہے کہ وہ لے کے آئے، ادھر مدرسے میں جو بچہ اتنی استعداد نہیں رکھتا کہ وہ اپنے گھر سے کوئی اچھا کھانا بنا کے لائے، ہم اس کو خفیہ طور پہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تاکہ وہ بچہ بھی باقی بچوں کے ساتھ برابر کا شریک ہو جائے۔ بچیوں کو تعلیم تو ملتی رہتی ہے، بچوں کو بھی ملتی رہتی ہے، کیوں نہ ان خواتین کو بھی تعلیم دی جائے جن کی عمر 50-60 سال ہو گئی ہے، ابھی تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو قاعدہ نہیں پڑھنا آتا، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، کیوں نہ ان کے لیے کلاس لگائی جائے۔ اور پھر وہ جب عورتیں پڑھنے آتی ہیں بچیوں کی کلاس میں، ان کو شرم ہوتی تھی کہ جو بچیاں چھوٹی ہیں ہم بڑی ہیں تو کیسے بیٹھیں، ہم نے پھر ان کے لیے علیحدہ ایک کلاس کا انتظام کیا جس میں ساری بڑی عورتیں ہیں، 50-60 سال ان کی عمر ہے، 40 سال 50 سال، اور ان کے لیے یہ بھی رعایت رکھی ہے کہ صبح وہ اپنے گھر کے کام کاج کر کے 9 بجے آئیں اور 11 بجے پڑھ کے گھر میں چلے جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ پابندی نہیں کہ آپ اب لیٹ کیوں ہیں، نہیں، جب جس کا ٹائم لگے وہ آئے، وہ کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ دعائیں سیکھتی ہے، کوئی نماز صحیح کرتی ہے، کوئی ترجمہ پڑھتی ہے۔ اور ایک ماں جی ہمارے علاقے کی ادھر وہ بڑے شوق سے آتی ہیں، وہ یہ روڈ کے اوپر مدرسہ ہے تو ان کو نظر بھی صحیح نہیں آتا، بڑی مشکل سے نا، وہ شوق ان کا اتنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ادھر آتی رہی ہیں، انہوں نے 3-4 سال ادھر پڑھا اور الحمدللہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا ترجمۃ القرآن مکمل کر لیا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر بچے کو انعام دیتے ہیں، مطلب کہ اگر کسی نے ایک نماز بھی پڑھی ہے تو اس کو انعام دیتے ہیں، یہ سسٹم چلتا کیسے ہے مجھے یہ بتائیں۔ یہ سسٹم چلانے کے لیے ہمارے کچھ ساتھی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ خفیہ طور پہ جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے، اور جو ہے نا یہ ہماری طرف سے بچوں کو انعام ہو جائے، یا بچوں کو انعام دیتے ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ ساتھی ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا سارا کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو بچوں کو نماز کی طرف لے کے آنے والا کام ہے نا، یہ کوئی اپنی شہرت کے لیے نہیں، یہ صرف اس لیے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کی ابھی تربیت ہوگی، ابھی نمازیں پڑھیں گے تو بڑے ہو گئے جو ہے نا انشاءاللہ ایک اچھے نمازی بن جائیں گے۔ علاقائی لوگوں کا کیسا ریئیکشن ہے؟ علاقائی لوگ جو ہیں نا وہ الحمدللہ فی الحال تو وہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہم ادھر کام شروع ہوا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، ہمیں دور نہیں جانا پڑتا۔ جو لوگ بچوں کو مدارس میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ رات وہاں نہ رہ سکیں، وہ ہم نے ان کے لیے ادھر ایسا سسٹم بنایا، ایسا ماحول بنایا کہ بچے صبح 7:30 بجے آتے ہیں، شام سے پہلے قرآن مجید پڑھ کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ والدین بھی خوش ہیں، ان کے بچے بھی محفوظ ہیں، ہماری جو ہے نا سیکورٹی بھی الحمدللہ بہترین ہے، CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے وہ الحمدللہ وہ فی الحال مطمئن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا، اس مسجد میں ہم نے قدم رکھا، 2000 روپے سے یہ کام شروع کیا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا بہت سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہماری ماہانہ آمدن اس مسجد کی 2000 روپے تھی، تو اب الحمدللہ جو ہے نا ادھر 3 قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ، اوپر 2 جو ہے نا خواتین معلمیں پڑھاتی ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی پڑھا رہی ہیں، اوپر بھی خواتین پڑھ رہی ہیں، بچے بھی نیچے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بچوں کے کچھ بچے ہمارے پاس ادھر رات بھی ٹھہرتے ہیں، ان کا رہائش کا بندوبست، ان کے کھانوں کا بندوبست جو ہے نا وہ سب الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔